ہماری اگلی صنعت ہے صنعت حسن تعلیل۔ یہ نہایت دلچسپ اور اہم صنعت ہے، کیونکہ اس صنعت کی روح سے شاعر کسی علت کو بدل دیتا ہے، یعنی کوئی ایسا واقعہ جو فطری ہے مگر شاعر اس واقعے کے حوالے سے ایک ایسی وجہ بیان کر دیتا ہے جو اگرچہ فطری نہیں ہے لیکن اس کا انحصار شاعرانہ منطق پر ہوتا ہے۔ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ دنیا میں زلزلے کیوں آتے ہیں۔ میر کا ایک شعر سنیے: بے سبب زلزلہ عالم میں نہیں آتا ہے، بے سبب زلزلہ عالم میں نہیں آتا ہے، کوئی بے تاب تہے خاک تڑپتا ہوگا۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ سائنس کی روح سے زلزلے کی وجہ کسی بے چین آدمی کا قبر میں تڑپنا نہیں ہے، لیکن شاعر نے اسی وجہ کو بیان کیا ہے۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ میر تقی میر کے عہد میں زلزلے آنے کی سائنسی وجہ عیاں ہو چکی تھی، لیکن ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ شاعر نے کسی بھی فطری وجہ کو خاطر میں لائے بغیر کسی بے چین آدمی کی بے چینی کو عیاں کیا ہے، اور یہ بتانا چاہا ہے کہ زلزلہ آنے کی وجہ کسی شاعر، کسی بے چین یا بے قرار آدمی کا قبر میں اترنا ہے، کیونکہ جو بے چینی اسے دنیا میں لاحق رہتی ہے قبر میں جا کر بھی وہ اسے قرار نہیں لینے دیتی، اور وہی بے چینی دنیا پر دوبارہ ظاہر ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے دنیا میں زلزلے آتے ہیں۔ اگرچہ یہ بات آپ کے لیے قرین قیاس نہ ہو، لیکن یاد رکھیے گا، اب جب کبھی آپ کو کسی زلزلے کی خبر موصول ہوگی تو ایک خیال یہ ضرور آئے گا، عین ممکن ہے اس کی وجہ کسی کا تڑپنا ہو۔ تو یہ ہے وہ طاقت جو بڑی شاعری میں ہو سکتی ہے۔ یہاں مجھے میتھیو آرنلڈ کا، جو کہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں انگریزی کے ایک استاد بھی تھے اور انگریزی ادبیات کے ماہر نقاد بھی ہیں، ان کا قول یاد آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب شاعرانہ منطق سائنٹیفک لاجک یعنی سائنسی منطق کی بھی جگہ لے لے گی۔ ان کی اس بات کے حوالے سے دلچسپ ثبوت تو یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں جو ویب سیریز یا موویز کی ایک ویب سائٹ ہے IMDb، اس ویب سائٹ پر سب سے زیادہ ریٹنگز ان ویب سیریز یا موویز کو ملتی ہیں کہ جو فینٹیسی پر مبنی ہوتی ہیں، جن میں کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جو پوئٹک لاجک کی روح سے ہی، شاعرانہ منطق کے حوالے سے ہی سمجھی جا سکتی ہیں۔ تو بہرحال ہم اپنے اصل موضوع کی طرف واپس آتے ہیں اور اگلی صنعت پڑھتے ہیں، صنعت تلمیح۔ یہ بڑی آسان اور جلدی سے پہچان لینے والی صنعت ہے۔ جب کوئی شاعر اپنے شعر میں کسی بھی واقعے کی طرف اشارہ کرے تو ہم کہہ سکتے ہیں اس میں صنعت تلمیح استعمال ہو۔ عموماً کسی جگہ یا شخص کا نام آتا ہے تو ہمیں واضح ہو جاتا ہے کہ یہ صنعت تلمیح استعمال ہوئی۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ غالب کے اس شعر میں ابن مریم کی ترکیب یا کنیت کے ذریعے سے شاعر نے اشارہ کیا ہے واقعے کی طرف، ایک ایسی خاصیت کی طرف کہ جو مسیحائی کو بیان کرتی ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس خوبی کو شاعر نے اس شعر میں موضوع بنایا۔ اسی طرح
बेशुमार अशार सुनाए जा सकते हैं। एक बड़ा दिलचस्प शेर है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का, आ रही है चाहे यूसुफ से सदा, दोस्त यहाँ थोड़े हैं और भाई बहुत। तो ये कुरान करीम के उस वाक़े की तरफ इशारा है जिसमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में फेंक दिया था। सो इस वाक़े की तरफ इशारा करके शायर ये बताना चाहता है कि मेरे यहाँ भी, मेरे ताल्लुक़दारों में भी दोस्त कम हैं, अलबत्ता भाई बहुत हैं, यानी कुएं में फेंकने वाले ज़्यादा हैं। तो ये अल्फाज या तराकीब होती हैं कि जो किसी वाक़े की तरफ इशारा करें। उस वाक़े की नौइयत कुछ भी हो सकती है, मसलन तारीख़ी, समाजी, सकाफ़ती, सियासी, कोई भी वाक़या हो। जब उसकी तरफ इशारा हमें किसी शेर में मिलेगा तो हम कह सकते हैं कि इसमें सनत तलमी इस्तेमाल हुई है। हमारी अगली सनत है सनत तजनीस। जब किसी शेर में दो मुख्तलिफ अल्फाज ऐसे आ जाएं कि जिनका इमला एक सा हो तो हम कहेंगे कि इस शेर में सनत तजनीस इस्तेमाल हुई। मसलन पहले भी एक शेर पढ़ा जा चुका, क्या किया खिज़र ने सिकंदर से, अब किसे रहनुमा करे कोई। तो गालिब के इस शेर में क्या किया, ये दो अल्फाज ऐसे हैं जिनका इमला एक सा है, अलबत्ता लफ्ज़ मुख्तलिफ हैं। तो ऐसे अल्फाज को देखकर हम कहेंगे कि इसमें शायर ने सनत तजनीस इस्तेमाल की है। हमारी अगली सनत है सनत ईहाम। ये बड़ी दिलचस्प सनत है। इसमें हम देखते हैं कि जब कोई शायर अपने किसी शेर में ऐसा लफ्ज़ ले आए जिसके दो या दो से ज़ायद मानी मुराद हों, और जो मानी शायर का मकसूद है वो बईद मानी है, दूर का मानी है। मसलन उसके रुखसार देख जीता हूँ, आरज़ी मेरी ज़िंदगानी है। तो इस शेर में लफ्ज़ आरज़ी फ़ानी होने के मानों में भी है और आरिज़ की मुनासबत से भी है, यानी आरिज़ जो कि रुखसार है, शायर ने रुखसार की वजह से ही आरज़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो आरज़ी लफ्ज़ की वजह से जिसके दो मानी हैं, फ़ानी होना और रुखसार से मुनासबत रखना, इन दो मानों की वजह से हम कहेंगे कि यहाँ सनत ईहाम इस्तेमाल हुई। बाज़ औक़ात शायर किसी एक लफ्ज़ को इस्तेमाल करने के बजाय एक से ज़ायद अल्फाज को मुहावरतन इस्तेमाल कर देता है। मसलन मोमिन ख़ान मोमिन का शेर है, शब जो मस्जिद में जा फंसे मोमिन, रात काटी खुदा खुदा करके। तो इस शेर में खुदा खुदा करके रात काटना ये मुहावरतन भी है और ये ज़िक्र के मानों में भी है, यानी अल्लाह पाक का ज़िक्र करके रात गुजारी और मुश्किल में रात गुजारी, खुदा खुदा करके रात गुजारी। तो ये दोनों ही माने मुराद लिए जा सकते हैं। तो मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि शायर का मकसद मानी बईद का इस्तेमाल होता है, यही सनत ईहाम की बुनियादी ख़ासियत है। अब इसके बाद सनत तज़ाद की तरफ चलते हैं। ये पहचानना भी बहुत आसान है, क्योंकि जब किसी शेर में शायर अल्फाज मुतज़ाद को इस्तेमाल करे तो उस शेर के हवाले से हम कहेंगे कि इसमें सनत तज़ाद इस्तेमाल हुई है। एक सब आग एक सब पानी, दीदा व दिल अज़ाब हैं दोनों। आपको याद होगा कुछ देर कबल यही शेर हमने सनत लफ़ो नशर के हवाले से भी पढ़ा था और ख्वाजा मीर दर्द का यही शेर सनत तज़ाद की मिसाल भी है। तो इस हवाले से जब पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन या किसी भी इम्तिहान में आपसे पूछा जाए तो आपने याद रखना है कि सवाल क्या है। सवाल पर गौर करके ही आप सही जवाब तक पहुंच सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही शेर में मुख्तलिफ सनतें इस्तेमाल होती हैं। यहाँ एक अहम बात आपको बताता चलूँ
کہ جب کوئی شاعر شعر کہتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے پیش نظر کسی صنعت کا استعمال ہو، بلکہ یہ تو شاعر کی شاعرانہ مہارت ہے کہ وہ لفظ کا استعمال اس طرح کرتا ہے، لفظوں کا برتنے کا قرینہ ایسا ہوتا ہے اس کے ہاں کہ جس کی وجہ سے مختلف صنعتیں مورد وجود میں آتی ہیں۔ اب ہم ایک اور صنعت کی طرف چلتے ہیں، صنعت تکرار۔ جب کوئی شاعر اپنی شاعری میں کسی شعر میں اعادہ کرے، لفظوں کو دہرائے، تو ہم کہیں گے کہ اس شعر میں صنعت تکرار استعمال ہوئی۔ مثلاً پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ اس شعر میں میر تقی میر نے لفظوں کی تکرار سے صنعت تکرار کو بیان کیا ہے، استعمال کیا ہے۔ اب ہم آج کی آخری صنعت کی طرف آتے ہیں جو کہ صنعت قول محال ہے۔ قول محال یعنی پیراڈاکس، یہ بڑی دلچسپ اور اہم صنعت ہے۔ ذاتی طور پر مجھے یہ صنعت بہت پسند ہے، جس میں شاعر ایسی بات کرتا ہے جو حقیقت میں ایک پیراڈاکس کا، ایک تضاد کا تاثر رکھتی ہے۔ مثلاً جان ایلیا کا ایک شعر ہے، مستقل بولتا ہی رہتا ہوں، کتنا خاموش ہوں میں اندر سے۔ تو اس شعر میں بولنا اور خاموش ہونا، ان دونوں لفظوں کی ایسی رعایت ہمیں نظر آتی ہے، ایسی مناسبت ہمیں نظر آتی ہے جس سے قول محال کا تاثر ابھرتا ہے۔ اور شعر کی طرف جانے کے بجائے اگر ہم نون میم راشد کے ایک شعری مجموعے کے عنوان پر ہی، نام پر ہی غور کر لیں، تب بھی ہم اس صنعت کو سمجھ سکتے ہیں۔ گماں کا ممکن، اب یہ ایک ایسا تضاد ہے کہ جو تخلیقی سطح پر غائب ہو جاتا ہے۔ یعنی بظاہر یہ بات متضاد لگتی ہے، لیکن جب تخلیقی ویژن کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس کا سرور یا اس کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔ ایسا ممکن جو گمان سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ دو متضاد الفاظ ہیں، دو متضاد تصورات ہیں، کیفیات ہیں، لیکن شاعر نے ان دو متضاد الفاظ کو کچھ اس طرح سے ہم آہنگ کر دیا ہے کہ اس سے قول محال کی ایک صورت پیدا ہوئی۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کی مدد سے آپ کو صنعتوں کے حوالے سے کچھ نہ کچھ ضرور سمجھنے کو ملا ہوگا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔